جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسے بن کر رہے کہ جیسے وہ تو بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے، تو یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، ایک غریب گھر کی لڑکی تھی جو خوبصورت تھی۔ ماں باپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا۔ ایک نیک امیر گھرانے کے نوجوان بچے نے اس کی طرف پرپوزل بھجوایا، شادی ہو گئی۔ ماں باپ بھی خوش تھے کہ بچی کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، اس کے بھائیوں کے لیے بھی کوئی روزگار کی صورت نکل آئے گی اور بچی خود بھی خوش رہے گی۔ یہ جب اپنے گھر پہنچی تو خاوند نے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ یہ اس محبت کو دیکھ کر نخرے میں آ گئی۔ خاوند جتنا محبت کا اظہار کرتا، یہ اتنا اس کی طرف سے سرد مہری کا ثبوت دیتی۔ خاوند بہت زیادہ اس پر قربان، صبح شام اس کی رٹ لگی تھی، تم میرے دل کی ملکہ ہو، تم نے میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی اچھی خوبصورت بیوی مجھے مل جائے گی۔ یہ جتنی اپنی تعریفیں سنتی اتنا زیادہ نخرے میں آتی۔ خیر کچھ دن گزرے، ایک دن روتی دھوتی یہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ خاوند اس کو میکے چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ خاوند بہت محبت کے موڈ میں تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اور میں ایسے گمسم تھی کہ جیسے مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ بالآخر تنگ آ کر خاوند نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس قدر تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں کیا میرے دماغ پہ پردہ پڑا کہ میں نے اس وقت نخرے میں آ کر آگے سے کہہ دیا کہ مجھے محبت نہیں۔ بس یہ لفظ کہنے تھے۔ خاوند غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تو جاؤ، جہاں محبت ہو وہاں زندگی گزارنا، میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں۔ اب جب شادی کے 1 مہینے میں اس کو طلاق ہو گئی اور پھر ماں باپ کے گھر آ کر رہنا پڑا، تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں میں سزا پائی۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری شادی نہ ہو سکی، اس لیے کہ جو اچھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اس کے نام پر تو شادی کا دھبا لگ چکا تھا، اور جو رشتے آتے تھے تو بڑی بوڑھی عمر کے لوگوں کے آتے تھے، ان سے شادی کرتے یہ گھبراتی تھی۔ تو اس نوجوان خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزر گئی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ تو جواب میں بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اشعار بنائے، اور یہ ان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سلام کرتے تھے۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو یہ شعر سناتی تھیں۔ کیا شعر فرماتی تھیں؟ فرماتی تھیں لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد فجر، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو میرے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے خاوند کو استقبال کرے گی تو خاوند کے دل میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے کبھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی ایسے شعر کہے ہوں یا کوئی فکرہ ہی ایسا بول دیا ہو؟ عورت یہ سمجھ لیتی ہے کہ بس خاوند ہی کا ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اور اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنا محبوبہ بنوں گی۔ یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ چاہیے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے، عمل سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی۔ چنانچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے۔